اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، میں نے ایک ویڈیو لگائی جس میں نے بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جو بندہ بھی اپنی زندگی میں رات کو سونے سے پہلے سورہ واقعہ کی تلاوت کرے گا وہ ہمیشہ اپنی زندگی میں انشاءاللہ باذن اللہ تعالی غنی رہے گا، اس کی کبھی بھی فاقوں کی نوبت نہیں آئے گی، اللہ اس کو دوست بھی بنا لیتا ہے۔ تو یہ میں نے مفہوم بیان کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو مجھے یقین ہے کہ آپ لوگوں نے اس کو روزانہ کی بنیاد پر پڑھنا شروع کر دیا ہوگا۔ جو نہیں پڑھتا وہ اپنا ہی خسارہ کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ہر بندہ روزانہ رات کو یہ پڑھ کے سوئے تاکہ اس کو بہت سے فائدے حاصل ہوں۔ ایک تو غنی ہو جائے، مال و دولت میں مصیبتوں سے بچے، فکروں سے بچے، اور پھر اللہ سے اس کی دوستی بھی ہو جائے، اور پھر اس کا ایمان ایسا تازہ رہے کہ وہ یہ جان لے کہ اللہ رب العزت نے اس سورہ میں کیا فرمایا ہے۔ یہ اتنی خاص سورہ ہے، یہ اتنی خاص سورہ ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہا کہ آپ پڑھیں۔ تو آئیے آج آپ کو اس کو بتاتے ہیں کہ اس میں ہے کیا۔ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے آج تک اس کو ترجمے میں نہیں پڑھا تو میں آپ کی خدمت میں ترجمہ ہی پیش کر رہا ہوں تاکہ ویڈیو بہت لمبی نہ ہو اور جلدی آپ سمجھ سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین یہ جو سورہ واقعہ ہے یہ 56 نمبر سورہ ہے قرآن کریم کی، 56 نمبر سورہ ہے اور 27ویں سپارے کی یہ سورہ ہے۔ اس میں ہے کیا چیز، غور کیجئے ناظرین، اس میں کیا کیا بتائے گئے ہیں۔ آپ سے میری یہ دلی ریکویسٹ ہے کہ کاش کہ آپ یہ پوری ویڈیو دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چلے، اس لیے نہیں کہ میری ویڈیو پوری آپ دیکھیں، اس لیے کہ آپ اس پوری سورت کو سمجھ سکیں کہ اس میں اللہ رب العزت نے کیا کیا بیان فرمایا ہے۔ سنیے، جب واقعہ ہونے والی واقعہ ہو جائے، اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جب قیامت آنے والی قیامت آ جائے گی۔ آگے کیا ارشاد گا پاک ہے نبی اللہ رب العزت کا، اس کے واقعہ ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں، کسی کو پست کرے اور کسی کو بلند۔ یعنی کسی کو پست سے مراد یہ ہے کہ کچھ لوگ ناکام ہو جائیں گے، کچھ لوگ جہنم میں جائیں گے، جہنم کے گڑھوں میں گریں گے، کچھ لوگ پست اور کچھ لوگ بلند، جن کے اعمال کے توسط سے، اپنے اچھے اعمال کی وجہ سے اور اللہ کی رحمت سے وہ جنت کے عالی شان باغوں میں ہوں گے۔ جب زمین بھوچال سے لرزنے لگے، دیکھ لیجئے ناظرین، زلزلے روزانہ کی بنیاد پر شروع ہو چکے ہیں۔ ترکیہ اور شام سے بھی اندازہ لگائیے، اور پتہ نہیں کہاں کہاں کیا کیا۔ اگر آپ روزانہ کی سٹڈی کریں، گوگل سے ہی چیک کر لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ روزانہ کی بنیاد پر 30 سے 40 زلزلے روزانہ کی بنیاد پہ آ رہے ہیں، جن میں بڑے ترکی اور شام والے تھے۔ آگے سنیے، اور پہاڑ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، پھر غبار ہو کر اڑنے لگیں گے۔ ناظرین، یہ جو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ پہاڑ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اللہ رب العزت تو جانتا ہے۔ ناظرین، جب میں نے اس قسم کی آیات کو پڑھا تو میرے دل میں تجسس پیدا ہوا کہ ناظرین، پہاڑ، یا رب العزت، پہاڑ ہوا میں اڑیں گے؟ تو میں اس منظر کو گیس نہیں کر پایا تھا، جبکہ الکاریہ، ملکاریہ، کھڑکھڑانے والی، پھر یہ الواقعہ، یہ ساری میں نے پڑھی ہوئی تھی۔ تو ایک دن میں نے اللہ رب العزت سے دعا کر کے سویا کہ یا میرے مولا کریم، یہ قیامت کا منظر کیسا ہوگا؟ یا میرے مولا کریم کیا مجھے دکھا سکتا ہے؟ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید میں نے بہت بڑی غلطی کی کہ میں نے یہ دعا کر لی، اور اسی رات جب میں سویا میں نے خواب میں دیکھا کہ میں آسمان کی طرف دیکھ رہا ہوں
اور بہت بڑی بڑی ایسی آوازیں آ رہی ہیں جیسے لوہے ٹوٹنے کی آوازیں آسمانوں سے آ رہی ہوتی ہیں، اور یقین کیجئے کہ میں نے پہاڑوں کو اڑتے ہوئے دیکھا آسمان پہ، جیسے بادل زمین پہ آ کے گر گئے ہوں، مٹی کے بادل، اور اس طریقے سے ایک دوسرے سے ایسے اڑتے ہوئے اور ایک دوسرے سے ٹکرا کے ٹوٹتے ہوئے۔ یہ میں نے منظر دیکھے، لوگوں کو ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھا، اور چیخو پکار کی ایسی آواز اور شائیں شائیں، اور یقین کیجئے کہ آواز ایسی کہ دل دہک کے رہ گیا، کہ سانس اوپر کا اوپر نیچے کا نیچے، اس طریقے سے جس طریقے سے جب ٹرین چلتی ہے تو پٹڑی کے جو ٹکرانے کی آواز آتی ہے نا، جو فضا میں پھیلتی ہے، ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے آسمان ٹوٹ کے گر رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے میں نے ہر چیز، درختوں کو ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھا، اور شوں شاں اور دھماکے۔ یقین کیجئے ناظرین کہ میری زندگی کی وہ رات ایسی کہ جب میں نے یہ دیکھا تو مجھے ایسا لگا کہ میرا دل تو بند ہو ہی چلا، بلکہ دل بند ہو گیا، اور اسی خوف کی حالت میں جب میں اٹھا تو یقین کیجئے کہ میں پسینوں پسینے ہو چکا تھا، میرا جسم پورا تھر تھر کانپ رہا تھا، اور میں نے اللہ رب العزت سے معافی مانگی کہ یا میرے مولا کریم مجھے معاف کر دے کہ میں نے یہ منظر دیکھنے کو کہہ دیا۔ یہ تو ایسا منظر ہے کہ جس کو بیان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ میری آنکھوں کے سامنے آج بھی وہ منظر ہے جب یہ سارا کچھ میں نے دیکھا تو میں ڈر گیا، اور جب میں اب ان آیات کو جب بھی میں پڑھتا ہوں تو میری وہی خواب میری آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے۔ آگے سنیے، اور تم لوگ 3 حصوں میں ہو جاؤ گے، 3 حصوں میں۔ ناظرین، ہم روحانیت کی بات کرتے ہیں نا، ابھی میں بتاتا ہوں، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ تم لوگ 3 حصوں میں ہو جاؤ گے۔ داہنے ہاتھ والے، اصحاب الیمین، داہنے ہاتھ والے، سبحان اللہ، داہنے ہاتھ والے کیا ہی چین میں ہیں، یعنی کہ وہ سکون، چین اور مزے میں ہوں گے، داہنے ہاتھ والے اصحاب الیمین۔ اور اس کے بعد بائیں ہاتھ والے، افسوس، بائیں ہاتھ والے کیا، گرفتار عذاب میں، یعنی دوزخ والے۔ یسار کہتے ہیں ویسے عربی میں بائیں ہاتھ والے کو۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک اور سورہ میں فرمایا کہ جن کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ خوش خوش اپنے لوگوں میں واپس جائے گا، اور جس کے بائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا وہ روتا ہوا آئے گا اور کہے گا کہ ہائے کاش کہ یہ میں نے دن نہ دیکھا ہوتا، میں مر چکا ہوتا۔ وہ اپنے قسمت کو بھی روئے گا، اپنے آپ کے ہونے پہ بھی روئے گا، پتہ نہیں کس کس چیز پہ ملامت کرے گا۔ اور اب تیسرے کون سے ہیں ناظرین؟ تیسرے ہیں اور جو آگے بڑھنے والے ہیں، تیسرے آگے بڑھنے والے ہیں۔ ان کا کیا کہنا، وہ آگے ہی آگے بڑھنے والے ہیں۔ یہ آگے بڑھنے والے ناظرین یہ کون ہیں؟ اللہ رب العزت آیت نمبر 11 میں بتا رہے ہیں، وہی اللہ کے مقرب ہیں۔ ہمیشہ ہم جب اپنے چینل پہ روحانیت کی بات کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی قربت کی بات کرتے ہیں، اللہ رب العزت کے دوست ہونے کی بات کرتے ہیں، تو وہ اللہ رب العزت خود فرما رہے ہیں یہاں پر کہ وہ اللہ کے مقرب بندے ہوں گے۔ کیجئے نا، اپنی زندگی میں لائیے تبدیلیاں، بن جائیے مقرب۔ کیا کرنا ہے؟ غرور ختم کرنا ہے، تکبر ختم کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، غریبوں کی مدد کرنی، مسکینوں کی مدد کرنی، کھانا کھلانا ہے، اللہ کی راہ میں جو ہے وہ جان اور مال سے جہاد کرنا ہے، بیویوں سے اچھا سلوک کرنا ہے، پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرنا ہے، ٹھیک ہے، دل میں سے کینہ، بغض، یہ وہ وغیرہ سب نکال دینا ہے۔ اور جب نماز آنے والی ہو تو انتظار کریں نماز کے وقت کا، اور ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہیں، تسبیح کرتے رہیں۔ دیکھیے آپ مقربین میں ہو جائیں گے۔ اس کے بعد دیکھیں یہ آگے بڑھ جانے والے میں ہو جائیں گے۔ اب آگے بڑھ جانے والے کے متعلق اللہ رب العزت سورہ واقعہ کی 12 نمبر آیت میں کیا بتاتے ہیں؟ نعمت کی بہشتوں میں وہ بہت سے اگلے لوگوں میں سے ہوں گے اور تھوڑے سے پچھلے لوگوں میں سے ہوں گے، لال و یاقوت وغیرہ سے جڑے ہوئے تختوں پہ بیٹھے ہوں گے، آمنے سامنے تکیہ لگائے ہوں گے، نوجوان خدمت گزار ہمیشہ ایک ہی حالت میں رہیں گے اور ان کے آس پاس پھریں گے، یعنی خدمت کے لیے، یعنی آبخورے اور آفتابے
صاف شراب کے گلاس لے کر، اس سے نہ تو سر میں درد ہوگا اور نہ ہی ان کی عقلیں زائل ہوں گی، اور میوے جس طرح کے ان کو پسند ہوں، اور پرندوں کا گوشت جس قسم کا ان کا جی چاہے، اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں جیسے حفاظت سے تہ کیے ہوئے آبدار موتی۔ یہ ان اعمال کا بدلہ ہے جو وہ کرتے تھے۔ وہاں نہ بےہودہ بات سنیں گے نہ گالی گلوچ، ہاں ان کا کلام ہوگا سلام سلام، یہ ان کا کلام ہوگا۔ ناظرین، اس سے اندازہ لگائیے کہ جب آپ کسی کو سلام کہتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہیں، سلام کہتے ہیں، تو یہ جنت کے کلمات میں سے کلام ہے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ کتنی فضیلت ہے کسی کو سلام کرنے کی۔ اب وہ کلام کر رہے ہیں، یہ وہ کلام ہے جو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے کیا تھا جب ان کے جسم میں روح ڈالی گئی تھی۔ ناظرین سنیے، سلام کرنے کو اپنا شعار بنا لیجئے، اپنی زندگی میں اپنی سانسوں میں ڈال لیجئے۔ ہر چھوٹے بڑے کو سلام کیجئے۔ مرد حضرات، خواتین کو نہیں کہہ رہا، خواتین اپنے رشتہ داروں سے کیجئے، اپنے محرم رشتوں سے کیجئے، لیکن مرد حضرات اور بچے اور بوڑھے جب آپ سلام کہتے ہیں تو آپ وہ کلمہ کہہ رہے ہیں جو کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ان جنتیوں کا کلمہ ہوگا جو کہ مقربین میں سے ہوں گے، اور دائنے ہاتھ والے کیا عیش میں ہوں گے، یعنی بیخار کی بیریاں، یعنی کہ جو جنتی ہوں گے لیکن اس درجے کے نہیں جو کہ آگے بڑھ جانے والے ہیں، اور بیخار کی بیریاں۔ دیکھیے ناظرین، میں نے جب کا سدرۃ المنتہا کے بارے میں پڑھا کہ وہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ خود جائیے، اور وہ ایک بیری کا درخت ہے۔ یقین کیجئے میں جب بھی کبھی کسی گلی سے گزروں، سڑک سے گزروں، جب میں بیری کا درخت دیکھتا ہوں مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے، اس درخت سے۔ یقین کیجئے کہ مجھے اس سے ایسی محبت ہو گئی ہے کہ یہ جنت کا درخت ہے، یہ وہاں درخت ہے جہاں سے آگے فرشتوں کا مقام بھی ختم ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت کی وہ جگہ شروع ہو جاتی ہے جہاں کوئی فرشتہ بھی نہیں جا سکتا، صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک وہاں گئی ہے۔ تو اس لیے بیر سے محبت رکھیے۔ میرا تو یقین کیجئے میں نے گھر والوں سے کہا کہ سب پودے نکال دیں، صرف ایک بیری کا درخت لگا دیں، تو بس دیکھیے، اور اس کے اور بھی کتنے فائدے ہیں میں کسی اور ویڈیو میں بتاؤں گا۔ اور اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ بیخار یعنی بغیر کانٹوں والی بیریوں کے درخت ہوں گے، اور تہ بتہ کیلوں، لمبے لمبے سایوں، پانی کے جھرنوں، میوہ ہائے کثیرہ کے باغوں جو نہ کبھی ختم ہوں گے نہ ان سے کوئی روکے گا، اور اونچے اونچے فرشتوں۔ ہم نے ان حوروں کو پیدا کیا تو ان کو کنواریاں بنایا، اور شوہروں کی پیاریاں اور ہم عمر۔ ناظرین، مردوں کے لیے یہ خوشخبریاں ہیں، اللہ رب العزت ہمیں ان میں ہی کر دے۔ اللہم جعلنا منہم۔ جب بھی ہم یہ کبھی حوروں کا ذکر آئے اور ہم لوگ خوش ہو جائیں تو ہماری بیگمات، اسپیشلی میری بیگم تو کہتی ہے ہاں جی آپ تو حوروں کا نام سنتے ہی آپ کے چہرے کھل اٹھتے ہیں۔ میں نے کہا جی چہرے کیوں نہ کھل اٹھیں، میرا اللہ ہمیں خوشخبریاں یہ سنا رہا ہے، میرا اللہ رب العزت یہ ہمیں بتا رہا ہے، تو کیا پتہ آپ کو اللہ حورے بنا کے ہمیں پیش کر دے جو جنت میں ہماری بیویاں ہوں گی۔ تو اللہ رب العزت ہی جانے کیوں آپ لوگ خواتین جو ہیں وہ ہمیشہ پریشان رہتی ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے جو ہمارے ساتھ مردوں کے ساتھ وعدہ کیا عورتوں کے ساتھ ایسے، اللہ بڑی شرم والا ہے۔ ناظرین، اللہ بڑی شرم سے بات کرتا ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے عورتوں کو کھل کے کچھ بھی نہیں فرمایا اس بارے میں کہ جنت میں آپ کو کیا ملے گا، اس لیے اللہ آپ کے پردے کی بات کرتا ہے۔ اللہ شرم رکھنے والا ہے اس معاملے میں، تو اللہ نے سفید بالوں سے بھی کہا کہ اللہ شرم کرتا ہے اس سے، تو خواتین کے متعلق اللہ کیسے بتائے کہ خواتین کے لیے کیا رکھا ہے۔ اس لیے آپ پریشان خواتین مت ہوا کریں، اللہ رب العزت انشاءاللہ باذن اللہ تعالی کسی کو بھی کوئی کمی چھوڑنے والا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور آگے سنیے، یعنی داہنے ہاتھ والوں کے لیے یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں۔ آیت نمبر 39، یہ بہت سے اگلے لوگوں میں سے ہوں گے اور بہت سے پچھلے لوگوں میں سے۔ آیت نمبر 40،
اب آگے آیت نمبر 41 میں ہو گئی بائیں ہاتھ والے یعنی جہنمیوں کی بات شروع ہوگی، اور سنیے، اور بائیں ہاتھ والے افسوس، بائیں ہاتھ والے کیا ہی عذاب میں ہیں، یعنی دوزخ کی لپٹ اور کھولتے ہوئے پانی میں، اور سیاہ دھوئیں کے سائے جو نہ ٹھنڈ ہے اور نہ خوش نما۔ یہ لوگ اس سے پہلے عیش نعیم میں پڑے ہوئے تھے، کیونکہ دنیا میں نے آپ لوگوں سے کہا جس بندے کو عیش کرتے ہوئے دیکھیں، جس بندے کو ڈوبا ہوا دیکھیں دنیا میں، یہ بڑی بڑی گاڑیاں، بڑے بڑے بنگلات، نہ نماز، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ کچھ، نہ غریبوں کی مدد، نہ تکبر میں جناب، ایسے جناب جی ایڑیاں کھٹکا کھٹکا کے چلتے ہیں، کلف کے کپڑے لگا کے، اور غریبوں کو غریب ہی نہیں سمجھتے ہیں۔ یہ دیکھیے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یہ لوگ اس سے پہلے عیش نعیم میں پڑے ہوئے تھے اور گناہ عظیم پر اڑے ہوئے تھے۔ آیت نمبر 46 میں سنیے، اللہ رب العزت فرمایا کہ وہ گناہ کرتے تھے اور اس پہ اڑے ہوئے تھے، نہیں ان کو کچھ بھی، انہوں نے نہ قرآن پڑھا، نہ نماز پڑھی، نہ دین کو پڑھا، نہ اسلام کو پڑھا، تو آج یہ کہاں پر ہوں گے؟ آگے سنیے آیت نمبر 47 میں، اور کہا کرتے تھے بھلا جب ہم مر گئے اور مٹی ہو گئے اور ہڈیاں ہی ہڈیاں رہ گئے تو کیا ہمیں پھر اٹھنا ہوگا؟ اور کیا ہمارے باپ دادا کو بھی؟ اور کہہ دو کہ بے شک پہلے اور پچھلے سب ایک روز مقرر کے وقت جمع کیے جائیں گے، پھر تم اے جھٹلانے والے گمراہ ہو، سنیے، پھر تم، آیت نمبر 51، پھر تم اے جھٹلانے والے گمراہ ہو تھوہر کے درخت کھاؤ گے، اسی سے پیٹ بھرو گے، اس پہ کھولتا ہوا پانی پیو گے، اور پیو گے بھی تو اس طرح جیسے پیاسے اونٹ پیتے ہیں، یعنی کھولتا ہوا پانی ہوگا اور ٹوٹ کے پڑیں گے اس کھولتے ہوئے پانی پہ۔ جزا کے دن ان کی ضیافت ہوگی، ان کی ضیافت ہوگی۔ استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم۔ ہم نے تم کو پہلی بار بھی تو پیدا کیا تو تم دوبارہ اٹھنے کو کیوں سچ نہیں سمجھتے تھے؟ ناظرین غور کیجیے ان آیات پہ۔ اگلی ہے آیت نمبر 58 میں، تو دیکھو تو کہ جس نطفے کو تم عورتوں کے رحم میں ڈالتے ہو، کیا تم نے اس سے انسان کو بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ ناظرین دیکھ لیجیے کتنے بے اولاد ہیں دنیا میں، کتنے بے اولاد ہیں۔ کیا وہ اپنی مرضی سے اولاد پیدا کرتے ہیں؟ ناظرین شادی کو 15 20 سال ہو گئے، ناظرین ہمیں کالز آتی ہیں ایسے جوڑوں کی، 15 20 سال ہو گئے، اولاد نہیں ہے۔ ناظرین اولاد کا ہونا انسان کے بس میں نہیں ہے، اولاد کا ہونا کسی انسان کی بہادری نہیں ہے، اولاد کا ہونا تکبر کی علامت نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی مرضی ہے، وہ آپ کو اولاد دے نہ دے، دے کے چھین لے، واپس کر لے، جیسے چاہے اللہ رب العزت آپ کے ساتھ معاملہ کرے۔ یہ میرے رب کریم کے معاملے ہیں۔ رب کریم بڑا غفور الرحیم ہے، جب وہ اولاد عطا فرما دے تو اللہ کے حضور اور جھک جاؤ کہ اللہ نے تمہیں صاحب اولاد کر دیا۔ جن کے زیادہ بیٹے ہو جاتے ہیں وہ اس پہ خوش نہ ہوں۔ جی اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا کہ مال اور بیٹے یہ دنیا کے ہیں۔ اور سنیے آیت نمبر 60 میں، ہم نے تمہیں مرنا ٹھہرا دیا اور ہم اس بات سے عاجز نہیں ہیں۔ اپنی طاقت بتا رہے ہیں اللہ رب العزت۔ آیت نمبر 61 میں سنیے، کیا تمہاری طرح کے اور لوگ تمہاری جگہ لے آئیں اور تم کو ایسے جہان میں جس کو تم نہیں جانتے پیدا کر دیں، ایسے جہان میں جس کو تم نہیں جانتے وہاں پیدا کر دے۔ کیسے کیسے جہان ہے اللہ رب العزت کے، اس سے اندازہ لگائیے۔ اور تم نے پہلی پیدائش تو جان ہی لی، پھر تم سوچتے کیوں نہیں؟ ناظرین ماں کے پیٹ کے اندر بچے کا بننا کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، یہ سارا اللہ کا قانون ہے، اللہ کا نظام ہے، انسان کا بنایا ہوا نظام یہ نہیں ہے۔ ہمیں نہیں پتہ ہوتا ہے کہ کب اور کیسے کیا معاملہ ہو جاتا ہے، یہ اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے نظام میں، انسان کی قدرت میں یہ نہیں ہے۔ بھلا دیکھو تو کہ جو کچھ تم بوتے ہو زمین کے اندر، یعنی جو کچھ تم بوتے ہو تو کیا تم اسے اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ ناظرین بیج ڈالنے کے بعد وہ پودا اگے نہ اگے،
وہ بیج وہیں گل سڑ جائے، اس کو چڑیاں کھا جائیں یا کچھ بھی نہ ہو، انسان کے واسط میں نہیں ہے۔ یہ اللہ ہی ہے جو ہمیں جب رزق دینا چاہتا ہے تو کبھی گندم کی فصل زیادہ ہو جاتی ہے، کبھی نہیں ہوتی، کبھی خراب ہو جاتی ہے، کبھی کچھ ہو جاتا ہے، کبھی بارش، کبھی سیلاب، کبھی کیا، کبھی کو۔ آیت نمبر 65، اگر ہم چاہیں تو اسے چورا چورا کر دیں اور تم باتیں بناتے ہی، یعنی باتیں بناتے ہی رہ جاؤ۔ یعنی تو مین کہتے ہیں ہم اس کو چورا چورا کر دیں کہ ہائے ہم تو مفت تاوان میں پھنس گئے، بلکہ ہم ہی ہیں بے نصیب۔ استغفر اللہ العظیم۔ بھلا دیکھو تو کہ جو پانی تم پیتے ہو، کیا تم نے اس کو بادل سے نازل فرمایا یا ہم نازل فرماتے ہیں؟ ناظرین غور کیجئے، کیا بارش ہماری مرضی سے ہوتی ہے؟ ناظرین سنیے، اب اگر ہم چاہیں تو ہم اسے کھاری کر دیں، پھر تم شکر کیوں نہیں کرتے؟ ناظرین بارش کا پانی ڈرنک واٹر ہوتا ہے، ڈرنکنگ واٹر ہوتا ہے، اور اس میں شفا بھی پائی جاتی ہے۔ اس سے اگر آپ کپڑے دھوئیں تو سب سے اچھے دھلتے ہیں۔ آپ اس سے اندازہ کیجئے، اگر آپ اس بارش کے پانی کو جمع کر کے پئیں، اس میں شفا ہے، یہ ایسا پاک پانی ہے۔ کسی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ بارش کے پانی کے فائدے۔ اللہ رب العزت فرما رہے اگر ہم اسے کھارا کر دیں، اگر یہ سمندر کا پانی ہی ہو کے برسے تو انسان کیا کر سکتا ہے؟ یہ جتنا بھی پروسیس ہے رین کا، یہ انسان کا تو نہیں بنایا ہوا۔ ناظرین سمندر سے پانی اٹھتا ہے اور جب برستا ہے تو کیسا پاکیزہ پانی اور ڈرنکنگ واٹر ہوتا ہے۔ آگے سنیے، بھلا دیکھو جو آگ تم درخت سے نکالتے ہو، کیا تم نے اس درخت کے اندر پیدا کی ہے یا ہم پیدا کرتے ہیں؟ ہم نے اسے یاد دلانے اور مسافروں کے برتنے کے لیے بنایا ہے، تو تم اپنے پروردگار بزرگ کے نام کی تسبیح کرو۔ یہ ہوئی نا بات ناظرین، یہی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ تسبیح کرو، اللہ کے نام کی تسبیح کرو۔ یا سلام، یا مومن، یا اللہ، یہ ہوگی تسبیح اللہ کے نام کی۔ یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یہ ہوگی تسبیح۔ یہی تو ہم آپ کو بتاتے ہیں اس معاملے میں، یہ اللہ کے صفاتی نام ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اللہ رب العزت آیت نمبر 74 میں کیا فرما رہے ہیں؟ تو تم اپنے پروردگار بزرگ کے نام کی تسبیح کرو۔ تسبیح کرنا عبادت ہے، اس سے اندازہ لگائیے یہ اللہ حکم دے رہا ہے تو کیجئے نا، اسی آیت کو فالو کریں، تسبیح کریں۔ وظیفے کا نام ہم نہیں دیتے، تسبیح کا نام دیتے ہیں، اذکار کا نام دیتے ہیں۔ ہمیں تاروں کی منزلوں کی قسم، اس پہ ایک اور لیکچر ہوگا، یہ بڑا لمبا لیکچر بنتا ہے، اور اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے، سمجھو تو یہ بڑی قسم ہے۔ اللہ رب العزت خود فرما رہے ہیں ہمیں تاروں کی منزلوں کی قسم، اگر تم سمجھو تو یہ بڑی قسم ہے۔ یہ آپ کو ایک بتائیں گے اس کے بارے میں کہ 77 آیت میں بتا رہے ہیں اللہ رب العزت کہ یہ بڑے رتبے کا قرآن ہے جو کتاب محفوظ میں لکھا ہوا ہے، اور اس کو وہی ہاتھ لگاتے ہیں جو پاک ہے۔ لیجئے ناظرین، ہو گیا معاملہ۔ اب اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ اس کو وہی ہاتھ لگاتے ہیں جو پاک ہیں، اور ہم لوگوں نے جنہوں نے قرآن کریم کو اپنی زندگی سے نکال دیا ہے، ہم تلاوت بھی نہیں کرتے، ہم جو ہے اس پہ کا کچھ بھی نہیں کرتے، قرآن کریم کو ایسا زندگی سے نکالا ہے کہ ہم صبح اٹھ کے کھولتے بھی نہیں ہیں، سالوں سال قرآن کریم پڑھا رہتا ہے۔ بیٹی کی شادی ہو رہی ہے جی، اس کے سر پہ رکھ دو، پتہ نہیں ہے اس میں کیا لکھا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرما دیا ہے کہ اس کو وہی ہاتھ لگاتے ہیں جو پاک ہیں۔ تو بنیے نا پاک، لگائیے ہاتھ، پاک بن جائیے ان لوگوں میں۔ پروردگار عالم کی طرف سے اتارا گیا ہے، تو کیا تم اس کلام سے انکار کرتے ہو اور اپنا وظیفہ یہ بناتے ہو کہ اسے جھٹلاتے ہو؟ یعنی اللہ رب العزت کافروں سے کہہ رہے ہیں، مشرکین سے کہہ رہے ہیں کہ تم نے تو اسی بات کو اپنا وظیفہ بنا لیا ہے جی، کہ یہ کہتے ہو کہ نہیں یہ تو رب کریم کا جو ہے اللہ کا کلام نہیں ہے، اسے جھٹلاتے ہو، اسے مانتے ہی نہیں ہو۔ آگے سنیے آیت نمبر 83، بھلا جب روح گلے میں آ پہنچی، عالم نزا، جب روح گلے میں آ پہنچتی ہے تو آپ کو معلوم ہے ناظرین کہ سبز دکھائی دینے لگتا ہے، فرشتے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت آگے آیت نمبر 84 میں کیا فرماتے ہیں؟ اور تم اس وقت کی حالت کو دیکھا کرتے ہو، اور ہم اس مرنے والے سے تم سے زیادہ نزدیک ہوتے ہیں، لیکن تم کو نظر نہیں آتے۔ سنیے ناظرین،
کوئی بندہ کہے مجھے روح دکھائی دے رہی ہے، دوسرا کہے تم جھوٹ بولتے ہو، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ رب العزت کے فرما رہے ہیں، اسی دیکھیں نا، قرآن پڑھ کے بتا رہا ہوں کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے، تم ہمیں نہیں دیکھ رہے ہوتے، اور ہم اس کے تم سے بھی زیادہ نزدیک آتے ہیں، ہم اس کے موجود ہوتے ہیں، تمہیں نظر نہیں آتے۔ پس اگر تم کسی کے بس میں نہیں ہو تو اگر سچے ہو تو روح کو پھر کیوں نہیں لیتے؟ یعنی فرشتے جب روح کو نکالتے ہیں تو ڈال دو نا واپس روح میں، ہمت ہے تو کس کے بس میں ہے کہ مرے ہوئے انسان کو واپس کرنا؟ کیا سبحان اللہ، اللہ رب العزت کیا خوبصورت فرما رہے ہیں سورت میں۔ اب سنیے، پھر اگر وہ اللہ کے مقربوں میں سے ہے تو اس کے لیے آرام، خوشبودار پھول، نعمت کے باغات، اور اگر وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے ہے تو کہا جائے گا کہ تجھ پر دائیں ہاتھ والوں کی طرف سے سلام، اور اگر وہ جھٹلانے والوں اور گمراہوں میں سے ہے تو اس کے لیے کھولتے ہوئے پانی کی ضیافت، اور تیرا استقبال کریں، کھولتے ہوئے پانی کو پیو، اس کو گرم پانی کو۔ آگے یہ داخل کیا جانا یقیناً حق الیقین ہے، تو تم اپنے پروردگار بزرگ کے نام کی تسبیح کرتے رہو۔ یہ آخری آیت کا ترجمہ ہے، کر دیجئے تسبیح آج سے ہی۔ جزاکم اللہ خیر۔